جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ تجھے دوسروں سے کیا تو اپنی نپیڑ۔ پاکستان کی چاہے پولیٹیکل کلاس ہو، چاہے جوڈیشری ہو، فوجی جنتا ہو یا سول بیوروکریسی ہو، سب ایکسپوزڈ ہیں اور بہت برے طریقے سے روزانہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ سورج سوا نیزے پر ہے اور ہر کوئی کسی دوسرے گروپ کے خلاف یا اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف دست و گریبان اور ہمارا ایسا امیج پیش کر رہا ہے کہ شاید ہم افغانستان سے کوئی ایک قدم ہی پیچھے ہیں، اور ہماری محبت افغانستان سے تو اتنی ہے کہ تبدیلی وہاں آئی ہے اور خوشی ہم یہاں منا رہے ہیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری میں اس وقت کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے کیا کھیل کھیلا گیا اور کنہوں نے کھیلا اور کس طریقے سے کھیلا۔ ابھی کچھ دن پہلے کچھ صحافیوں نے ایک کیس تیار کیا یا ایک ریکویسٹ تیار کی یا ایک اپلیکیشن، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں وہ پیش کر دی کہ کچھ صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کے خلاف مقدمات بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں جوڈیشری کا نام لیا جاتا ہے کہ ان صحافیوں نے عدالت کے خلاف نازیبا قسم کی گفتگو کی، جبکہ عدالت جو ہے اس نے کوئی ایسا نوٹس نہیں لیا ہے اور نہ ہی ان کو طلب کیا۔ تو جب یہ سب حقیقتیں کھلتی ہیں تو حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان پولیس آفیشل یا ایف آئی اے کے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے ان لوگوں کو اٹھایا ہے یا ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ تو حکومت اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، تو اس کی شکایت لے کر وہ عدالت میں پہنچتے ہیں۔ صاف ظاہر انہوں نے عدالت میں ہی پہنچنا ہے، لیکن یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کچھ دائیں بائیں سے جیسے کٹ پتلیاں حرکت کرتی ہیں ویسی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب جو اپلیکیشن یہ لوگ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لے کے گئے، انہوں نے کچھ مہینے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انٹرویو کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ہیں جن کے خلاف حکومت وقت نے یعنی عمران خان نے اور ان کے صدر عارف علوی نے ایک کیس بنایا، اور وہ کیس کیا تھا کہ ان کے اثاثہ جات یا ان کی جو پراپرٹی ہے وہ ان کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، شاید انہوں نے انفیئر مین سے بنائی۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ ریفرنس بھیج دیا گیا تاکہ ان جج کو پروب کیا جائے، ان کے خلاف یہ کیس ایکسپلور ہو اور ان کو سزا دی جا سکے۔ صدر عارف علوی صاحب وہ ہیں جن سے ایک صحافی پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی ریفرنس بھیجا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو کوئی نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے۔ پھر اگلے دن ہی وہ ایک اور انٹرویو دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے، یعنی اتنی سینس آف رسپانسبلٹی ہے، ان کو پہلے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے ہاں کرنی ہے یا نہ کرنی ہے۔ اینی ویز جب وہ کیس وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ سارا کیس ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن ان کے خلاف یہ ریفرنس حکومت نے کیوں بنایا؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں، جس میں راولپنڈی اسلام آباد کو چوک کر دیا گیا تھا، لوگوں کو زدہ کوب بھی وہاں پر کیا جاتا جو گزرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی جو اپنے کاروبار زندگی کی وجہ سے وہاں سے گزرتے تھے ان کے ساتھ تشدد بھی ہوتا تھا۔ تو یہ نواز شریف کی حکومت کا دن تھا، اور نواز شریف کی حکومت میں انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال صاحب، وہ کہتے تھے کہ جی اس دھرنے کے پیچھے کوئی ہے۔ تو پھر جب اس دھرنے کو اٹھایا گیا تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ کچھ وردی میں لوگ، فوجی وردی میں لوگ، وہ وہاں پر ان دھرنے والوں میں پیسے تقسیم کر رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے ان کی صلح صفائی کرائی ہے، یعنی دھرنے والوں کی اور حکومت کی، تو اب ہم ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں تاکہ یہ غریب لوگ ہیں یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ عوام سے کہ آپ کچھ نہ سمجھیں، ہم تو بہت معصومانہ کام کر رہے ہیں۔ جب وہ دھرنا اٹھ گیا تو اس کا کیس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں لگا، انہوں نے جو فیصلہ دیا اس پر کچھ لوگ برہم ہو گئے، تو پھر ان کے خلاف یہ ریفرنس تیار ہوا۔ اب یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی صورتحال۔ اب یہ اپلیکیشن جو تازہ ان کے دفتر میں گئی، وہ صاحب لے کے گئے جو ان کا انٹرویو کر رہے تھے، یعنی پہلے آپ جو ہے وہ ایک جج کا انٹرویو کریں اور پھر آپ انہیں کی کورٹ میں اپلیکیشن لے جائیں اور ان سے کہیں جی کہ آپ جو ہے وہ از خود نوٹس لے کے تو ہماری اس اپلیکیشن پر کارروائی کریں۔ تو یہ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو آپ میں تیرا حاجی بگو تو میرا قاضی بگو،
کہ یعنی میں آپ کے بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہوں، آپ ہمارے بینیفٹ کے لیے کام کریں. تو ان کو اپلیکیشن وہاں پر نہیں لے کے جانی چاہیے تھی. تجزیہ، اخلاق، سب چیزیں اس چیز کی متقاضی ہیں کہ یہ اپلیکیشن ان کے پاس نہیں جانی چاہیے تھی. اگر ان کے پاس یہ اپلیکیشن چلی گئی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس اپلیکیشن پر کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس پر کارروائی فوری طور پر کر دی جیسے وہ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے. اب اس کو بھی سمجھنے والے تو سمجھتے ہیں کہ وہ انتظار میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کارروائی کر دی. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو دوسرے جج شامل تھے وہ جمال مندوخیل صاحب تھے. انہوں نے بھی وہی کارروائی، یعنی ان ایف آئی اے کو، پیمرا کو اور منسٹری آف انٹیریئر کے سیکرٹری کو، ان سب کو نوٹس بھیجے کہ جی آپ نے یہ جو صحافیوں کو اغوا کیا گیا اس پر آپ نے کیا کارروائی کی ہے، سب ریکارڈ لے کر حاضر ہو جائیے 26 اگست کو، یعنی ٹمورو. اس پر جو ہمارے قائم مقام چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک فوری طور پر 5 رکنی بینچ بنایا اور اس کیس کو اپنے پاس لگا لیا، اور قاضی فائز عیسیٰ اور مندوخیل صاحب کا آرڈر جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، اور وہ سرکاری افیسر جن سے جواب طلبی کی گئی تھی ان کو ریلیف مہیا کر دی. اب یہ عمر عطا بندیال صاحب یعنی قائم مقام چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ 4 اور جج ہیں جو انہوں نے کر دی. اب آج جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مندوخیل کے ساتھ مل کے اپنے ہی ساتھی ججوں کو یہ لیٹر بھیجا یا ان کے اوپر یہ کمنٹ کیا کہ سپریم کورٹ کے تمام جج جو ہیں وہ برابر ہیں اور کسی جج کے اوپر کوئی دوسرا جج جو ہے وہ اس کا کمانڈر نہیں ہے یا اس کا لا آفیسر نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی نوٹس یا کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ جو ایک جج کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے وہ غیر آئینی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو یہ ہماری سپریم کورٹ ہے جس کے اندر یہ اس طرح کی گفتگو چل رہی ہے، یعنی ایک 5 رکنی بینچ 2 رکنی پینل کا فیصلہ معطل کر دیں. ہم اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو ہمیں کچھ اور خواب جو چکنا چور ہو گئے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعریفیں نواز شریف صاحب خوب کرتے رہیں کہ جی دیکھیں دھرنے کے پیچھے تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کیونکہ نواز شریف صاحب کو ان کا فیصلہ سوٹ کرتا تھا. تو جی جتنے بھی اچھے جج ہو جائیں اب ان کے اوپر مور لگ چکی ہے کہ جی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جج ہیں. انہوں نے خود نہیں لگائی گئے جج صاحب نے، لیکن ان کی حمایت میں وہ پولیٹیکل سسٹم جو کہ پیچھے بنایا گیا تھا اس نے نواز شریف کے منہ سے یہ کہلوایا کہ قاضی فائز عیسیٰ بہت اعلیٰ جج ہیں. تو ملک کے اندر سمجھنے والے بھی تو لوگ ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نواز شریف کے اتنے چہیتا ہو گئے. تو پھر اس پر ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اس پر ایسی کیوں بات کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے تو ایک سچی بات کی ہے. تو جناب افتخار چودھری صاحب کا جو معاملہ تھا اس میں پتہ چلا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کتنے ہی ریلیف دیے. ہم فائز عیسیٰ صاحب کے ریلیف دینے کا کوئی ذکر نہیں کریں گے، ہم تو وہ جو چلے گئے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب نے ان کو کتنے ریلیف دیے. وہ میمو گیٹ بھی نہیں کے سامنے افتخار چودھری صاحب کے بھی سامنے آیا. پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں، جب نواز شریف صاحب پوری کی پوری پارلیمنٹ پر حاوی ہو گئے تھے تو اس وقت ایک جج تھے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، جن کو نواز شریف نے اپنے کوئی 100 200 500 600 لوگ بھیج کر سپریم کورٹ میں زد و کوب کرنے کے لیے پوری کوشش کی، جس پر وہ جج صاحب اپنے جان بچانے کے لیے سپریم کورٹ سے بھاگے. یہ بات تو سبھی جانتے ہیں. تو سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے خلاف، یعنی ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا تو ان کے خلاف اندر سے ایک طوفان بدتمیزی جو کہ کوئٹہ سے لایا گیا. تو اس کے روئے رواں کون تھے؟ اس کے روئے رواں ان کے اپنے
آنے والے صدر یعنی رفیق تارڑ صاحب تھے، جنہوں نے سجاد علی شاہ کے خلاف کو کیا، یعنی ایک عدالتی کہہ لیں کہ ان کا تختہ الٹ دیا۔ اب پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی چیف جسٹس ہوئے ہیں، یعنی 47 سے لے کر آج کی تاریخ تک، تو ایک چیف جسٹس جاتا ہے تو یا تو اسی دن دوسرا چیف جسٹس اوتھ لیتا ہے یا اسے اگلے دن لے لیتا ہے۔ لیکن یہ 1997 کا ایک ایسا پنڈورا باکس ہے کہ جس میں دسمبر 2 کو سجاد علی شاہ صاحب سے استعفیٰ لیا جاتا ہے، اور اس دن جو ہے وہ ہم رفیق تارڑ صاحب کو ایک کمانڈر ان چیف آف سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ تقریباً کوئی 20 دن تک کمانڈر ان چیف وہاں پر رہتے ہیں، اور پھر آلموسٹ جو ہے وہ کوئی 22 دسمبر 1947 کو ہمارے سعید الزمان صدیقی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان آتے ہیں، تو رفیق تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس کمانڈر ان چیف کی پوسٹ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہ سجاد علی شاہ کے اوپر نواز شریف نے حملہ کیا تھا، تو رفیق تارڑ اس کی مدد کے لیے آئے، تو یعنی 1 جنوری نیکسٹ ایئر 98 کو، یعنی 22 دسمبر کو یہ ہٹتے ہیں، تو ایک ہفتے بعد ان کو صدر پاکستان بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ صدر پاکستان کیسے بنتے ہیں کہ وہاں جب ان کی نامینیشن پیپر داخل ہوتے ہیں تو وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ جسٹس قیوم صاحب، جن کو نواز شریف اور وہ اعتصاب الرحمان، یہ جن کی بیٹی کی کل شادی مریم کے بیٹے سے ہوئی ہے، یہ پورے جتھے ہیں، جتھے، یعنی یہ وہ ہوتے ہیں نا بلیز، یا ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جس میں منو بھائی نے وہ لکھا کہ چوراں قاتلاں کولو چوراں قاتلاں بارے کی پوچھ دیو، اے توان کس طرح دسن گے، تو جے دسن گے تو پھر کس طرح اے وسن گے، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہی کو صدر بناتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے سجاد علی شاہ کو نکالنے کے لیے، پھر سعید الزمان صدیقی چیف جسٹس بن گئے، تو پھر یہ وہی سعید الزمان صدیقی ہیں جن کو پھر نواز شریف آگے سندھ کے گورنر کے طور پر لے کر آئے، اور وہ بیچارے جب گورنر بنے تو ان کو نمونیا 2 دفعہ ہو گیا، اور پھر وہ بیچارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی پولیٹیکل افیلیشن تو مسلم لیگ نواز کے ساتھ پوری، تو ہمیں یہ سمجھ لگ گئی کہ سجاد علی شاہ کو ہٹانے کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنے تمام لوگوں کو ملا کے، یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو جسٹس تھے جنہوں نے بے نظیر کے خلاف فیصلہ دیا تھا، جسٹس قیوم صاحب، وہ تشریف لائے اپنی والدہ کا، یعنی ان کا چیلم تھا ان کی والدہ کا، تو وہاں سے وہ دوڑے آئے اور انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو صدارت کے لیے الاؤ کر دیا۔ یعنی کیسی منورنگ ہے۔ تو اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ ایک طرح سے کیس سن رہے ہیں ایٹ پریزنٹ، اور عمر عطا بدیال صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کیمپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یعنی سارے اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ اس میں کیا رہے گی، جب سارے ڈرٹی للن آپ پبلک میں صاف کر رہے ہیں، تو اس میں کسی کا، ہم تو صرف اس چیز پر کمنٹ کر رہے ہیں اگر جان کی امان پائیں کہ ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اور خاص طور پر PMLN یعنی نواز شریف صاحب، انہوں نے تو جج اپنی جیب میں رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ارشد ملک صاحب جو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی کیسی ویڈیوز انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ویڈیوز دوسروں کو بھی دی ہوئی تھیں، یعنی وہ اتنے صاف اور شفاف اور کلین جج تھے۔ اب کل جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس، جس پر انہوں نے ایجنسیوں کو نوٹسز بھیجے ہوئے تھے، اب کل اس کی تاریخ ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مندو خیل صاحب کہتے ہیں کہ ہر جج جو ہے وہ ایکول ہیں، اور کوئی دوسرا جج اس کو حکم نہیں دے سکتا، اور ایک یعنی جج کے اوپر کسی دوسرے پینل کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ کوئی آرڈر پاس کرے۔ تو اب یہ کیسے پنڈورا باکس کھل رہے ہیں۔ یہاں پر ہر کسی کو
کسی دوسرے سے کچھ نہ کچھ شکایت ہے، کچھ نہ کچھ اس کے خلاف اس کے دل میں ہے۔ پالیٹکس میں دیکھیں تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، جوڈیشری میں ہم نے دیکھ لی، یہاں بھی یہی صورتحال ہے، اور بقایا ہم نے اوروں کا کیا ابھی ذکر کرنا۔ تو کل دیکھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے جو 2 بینچز آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ قاضی عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو از خود نوٹس لینے کا معاملہ ہے، اس کا پروسیجر طے ہونا چاہیے، لیکن ابھی تو انہوں نے نوٹس لے لیا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تو ہم آگے چلیں گے۔ تو صورتحال کل یعنی 26 اگست کو بہت انٹرسٹنگ ہوگی، اس کو عام عوام بہت باریک بینی سے دیکھ رہی ہے اور سمجھنا بھی چاہتی ہے۔ آپ ان ججز کی پرکس اینڈ پریویلیجز دیکھیں تو تقریباً 50-60 ہزار روپیہ ان کو دن کا ملتا ہے۔ پبلک جو ہے نا وہ کہتی ہے واہ واہ فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد۔ یہ 50,000 روپیہ دن کا لیتے ہیں منیمم، اور ان کی گاڑی کا جو پیٹرول اپرووڈ ہے وہ 600 لیٹر ہے، یعنی جج جو ہے وہ 200 کلومیٹر تقریباً روز ہی گاڑی میں پھرے تو پھر بھی جو ہے نا وہ پیٹرول نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ پرکس اینڈ پریویلیجز ان کو حاصل ہیں۔ یہ غریب عوام ہے جس میں منیمم مزدوری جو ہے وہ 1500-1700 ملتی ہے۔ تو یہ آپ کے جو جج بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ میں، ان کو تو 4-5 ہزار روپے ڈیلی کا خالی ڈسٹربنس الاؤنس ان کا ہوتا ہے کہ ان کی کرسی پر نہ کمر ادھر سے ادھر کر لیں تو ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں۔ تو جناب جب اتنے ہائی فائی، اور یہ جانے کس نے، کیونکہ ہماری قومی اسمبلی بھی ہے نا، وہ ایم این ایز اور وزیر اعظم کی تنخواہیں ہر دوسرے دن بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہماری جو بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ہماری فوجی ہے چاہے ہماری سول ہے، ان کی بھی تنخواہیں مسلسل جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ عوام ضروری کام سے سو رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، تو آپ سوتے رہیے۔ یہاں پر تو اس طرح کی ایپیسوڈ چلتی رہیں گی، تو اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔